السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور فیوریٹ مہینہ شعبان المعظم اپنی تمام تر برکتیں رحمتیں لے کر شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے وہ دعا کیا ہے، اور وہ دعا یاد کر کے ہمیں پڑھنی بھی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن باتوں سے اس مہینے ہمیں اپنا آپ کو بچانا ہے، اپنا آپ کو ان برائیوں سے دور رکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام تر باتیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجب المرجب کا چاند نظر آتے ہی ایک دعا پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رجب، شعبان اور رمضان تک وہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے مہینے کا نام ہے رجب المرجب۔ اس مہینے کا چاند دیکھتے ہی رمضان تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ آپ ہمارے اوپر رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرمائیے، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا رجب کا چاند دکھتے ہی مانگا کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اس دعا کو یاد رکھیں، یہ رجب اور شعبان کے مہینے کی دعا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا یاد کریں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے یعنی شعبان المعظم کے مہینے رکھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے اللہ تبارک و تعالی پورے سال ہونے والے اعمال اور کارناموں کا رجسٹر فرشتوں کو دیا کرتے ہیں۔ پھر اس پورے سال کن لوگوں کی روحیں قبض ہونی ہے، کن لوگوں کی موت آنی ہے، اس کا رجسٹر بھی فرشتوں کو سونپا کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میری موت اس سال اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دی تو وہ اس حال میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تبارک و تعالی میری موت کا فیصلہ فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے اتنے روزہ رکھا کرتے تھے کہ مجھے یہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اب کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اتنے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اس مہینے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی مہینے پورے سال ہونے والے اعمال کا رجسٹر جو ہے تمام فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے اعمال جو آپ کے دربار میں پہنچے، یا اللہ ان کو محفوظ فرمائیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائیے۔ پھر اس پورے سال ہونے والے فیصلوں میں اللہ ہمارے لیے خیر و عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ تو آپ کو اور ہمیں بھی اس پورے مہینے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ اس پورے سال جو بھی فیصلے ہمارے حق میں ہونے ہیں، یا اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائیے، اچھے فیصلے فرمائیے، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دقتوں کو یا اللہ دور فرمائیے۔ اس طرح کی دعا کرنی ہے اس پورے مہینے۔ پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مبارک رات آتی ہے جس کو آپ اور ہم شب برات کہا کرتے ہیں۔ اس مہینے عام طور سے لوگوں نے بہت ساری خرافات پیدا کر لی ہے، حالانکہ وہ رات جو ہے دعاؤں کی ہے، صرف اور صرف دعاؤں کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چند ایک اعمال ثابت ہیں ان اعمال کو کرنے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس مہینے جو ہے آپ کو اور ہمیں روزے رکھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعائیں کرنی ہے،
اور اس دعا کو یاد کرنا ہے، اس دعا کو وقتاً فوقتاً اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا ہے، اور ایک خاص دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ اس پورے سال ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ضرور اس مہینے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی، اور انشاءاللہ اچھے اور خیر کے فیصلے کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔